جنت علی دی میں بھی علی دا. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا, جنت علی دی ہے. کیا کہنا, علی کے بیٹے امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور حضور فرما رہے میرا اور علی کا نور ایک ہے, میں اور علی ایک ہی نور سے. اور یہ حدیث پاک میں دکھا سکتا ہوں, حضور کا فرمان ہے. دو کتابوں کا سہارا لے رہا ہوں, حاکم صاحب کو مائک پیش کر رہا ہوں. ایک تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 کا سہارا لے رہا ہوں, اور دوسرا جو ہے وہ مہر منیر دیجئے گا جس میں یہ حدیث ہے. حضور فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 23 ہے, میرا اور علی کا نور ایک ہے, میں اور علی ایک ہی نور سے. ادھر لکھا ہے. اب ذرا یہ معاملہ بڑا پیچیدہ سا ہے. اب اس فتاوی میں دو حدیثیں ہیں. حضور کا پہلا فرمان کہ ہمارا جو نور ہے نا یہ پاک رحموں سے پاک پشتوں تک پہنچا ہے, پاک پشتوں سے پاک رحموں تک پہنچا ہے. جدھر جدھر یہ نور گیا ہے وہ والد بھی سجدہ گزار, والدہ بھی سجدہ گزار, والد بھی پاک, والدہ بھی پاک. اب یہ ذہن میں رکھ لیجیے, میرا اور علی کا نور ایک ہے, یہ پہلی بات. دوسری حدیث ہمارا نور پاک ہے اور پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوا, یہ دوسری حدیث. ہمارا نور ساجد لوگوں سے ساجد لوگوں تک پہنچا, یہ تیسری حدیث. دو فتاوی رضویہ میں ایک مہر منیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ وہی نور ہے جو حضرت آدم میں رکھا گیا. آدم سے یہ نور چلا شیش تک پہنچا, شیش سے چلا. اب یہ دیکھئے نور ایک ہے, شجرہ حضور کا اور علی کا ایک ہے, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی. ذہن میں رکھیے گا, توجہ کیجئے کہ یہ نور حضرت آدم سے چلا, شیش تک پہنچا, شیش سے چلا ادریس تک پہنچا, ادریس سے چلا نوح تک پہنچا, نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا, ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا, اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا, عدنان سے چلا مات تک پہنچا, مات سے چلا نزار تک پہنچا, نزار سے چلا مدر تک پہنچا, مدر سے چلا الیاس تک پہنچا, الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا, مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا, خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا, کنانہ سے چلا ندر تک پہنچا, ندر سے چلا مالک تک پہنچا, مالک سے چلا فاہر تک پہنچا, فاہر سے چلا غالب تک پہنچا, غالب سے چلا لوئی تک پہنچا, لوئی سے چلا کعب تک پہنچا, کعب سے چلا مرہ تک پہنچا, مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا, کلاب سے چلا زید تک پہنچا, زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا, عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا, ہاشم سے چلا عبد المطلب تک پہنچا. اب نور نے یہاں آکے دو رستے لے لیے, ایک رستہ ولایت والا, ایک رستہ نبوت والا. اب ذرا جاگئے گا, میں یہاں بہت قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں. جب نور نبوت کے رستے بڑھا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا, جب ولایت کے رستے بڑھا تو جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا, حضرت ابو طالب تک پہنچا. مرضی ہے سبحان اللہ, جو کہہ سکتے ہیں وہ تو کہہ دیں, جس کا بنتا ہے سبحان اللہ کہنا وہ تو بولو یار. میں جب پہلے حدیثیں 3 پڑھ چکا ہوں کہ حضور کا اور علی کا نور ایک, حضور فرما رہے ہیں ہمارا نور پاک ہے, حضور فرما رہے ہیں یہ ساجد لوگوں سے ساجد لوگوں تک پہنچا. پتہ چل گیا کہ حضور کے والدین تو وہ پاک, مرضی ہے وہ پاک, حضور کے والدین تو وہ پاک. اس سے یہی تو ثابت ہو رہا ہے کہ علی کے والدین تو وہ پاک, علی کے والدین تو وہ پاک. یہ نور جو حضرت
عبداللہ تک پہنچا تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح اماں آمینہ کی گود میں محمد بن کے اترا ہے، اور جو نور حضرت ابو طالب تک پہنچا تھا وہ 13 رجب کی شب اللہ کے گھر میں فاطمہ بنت اشد کی گود میں اٹھا ہاتھ علی بن کے اترا ہے، علی بن کے اترا ہے، جدا نہیں ہے علی کو نبی سے، علی کو نبی سے جدا ہے رکھا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے رکھا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا تو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا ہے علی کو نبی سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے، ہاتھ نیچے نہ رہے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ علی کو جدا ہے رہا ہے علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے رہا ہے علی کو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے علی کو نبی سے جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، علی ہے، علی ہے، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، اور جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، اور جو ناشبی ذہنوں پہ قیامت ہے بولو وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، تو کیسی کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے علی کو نبی سے ایک ہاتھ کر رہا نبی کے نام پر، دوسرا علی کے نام پر، تجھے واسطہ دیتا ہوں حضور کے گھر والوں کا ایسے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، شاباش، ایسے نہیں ایسے ہاتھ بلند علی کو نبی سے جدا کر رہا کر رہا ہے اگر تیرے دل میں علی تیرے دل میں علی علی نہیں ہے، اگر تیرے تیرے دل میں علی علی نہیں ہے، تو پھر تو مسلح کہ کیا کہہ رہا ہے علی کو نبی سے ہاں کہہ رہا نماز میں درود میں علی، اگر تیرے دل میں علی تیرے دل میں علی نہیں ہے، اگر تیرے دل میں علی علی نہیں ہے تو پھر تو مسلح پہ کیا کہہ رہا ہے علی کو نبی سے ذرا چلیے کعبہ، کہہ رہا ہے چلیں ذرا کعبہ، ہاں اے نور ازل صاحب کل سر الہی، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی، جی
علی ہے، ایک ہے ہندو، کعبے کا طواف دیکھا، علی کو پڑھا، علی کو پڑھا، کچھ مسلمانوں کو پڑھا، 4 مصرے لکھ دیے، کہا دل میں بغض علی، دل میں بغض علی، اور تن پر، یہ ذرا میری طرف دیکھئے گا، ارے دل میں بغض علی اور تن پر حج کا احرام، دل میں بغض علی، دل میں بغض علی، تن پہ حج کا احرام، کہتی ہے تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں اگر تیرے دل بیٹا دین ہو، خود وہ کل ایمان ہو، کیا پوچھتا ہے اس گھر والوں کے بارے میں، اے نور ازل صاحب قلب، کیا پوچھتا ہے تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین بھڑکنا اتنا، آپ آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا، عتبہ شیبہ ولید تیرے بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا، مجھے منظور ہے یہ سودا یزید تیرا، ہاتھ نیچے نہ رہے یزید تیرا، حسین جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، یہ بات دل کی تختی پر لکھ لو لکھ لو لکھ لو، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، ارے نہ جائے گا، جی جی نہ جائے گا، نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جب تک ہمارے سر پہ ہے علی علی علی، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، اگر تیرے دل میں علی نہیں ہے تو پھر تو مسلح پہ کیا کہہ رہا ہے، علی کو روح آشاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی، روح آشاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہے۔ اچھا مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں، شاعری سے کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو
وہ بس رٹی رٹائی باتیں فتوے پہ فتوا، وہ تسی کون ہوندے جو ونڈ پان والے، وہ اے علی ذات اے وہ یہ جس علی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ علی نہیں ہے، یہ وہ علی ہے جس نے علی کو علی بنایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب شعر سنیے گا، میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب میں اشارہ بھی کر کے بتا رہا ہوں۔ روح اذاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین۔ اب باپ کے ساتھ حسین کا تعارف ہو گیا، اگلے مصرے جتنے بھی ہیں وہ علی کے لیے نہیں ہیں، حسین کے باپ کے لیے نہیں ہیں۔ اب آگے حسین چل رہا ہے، کلام کے طریقے ہوتے ہیں، نثر کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جب دو بندوں کی بات کی جائے گا، ٹھیک ہے، میں کہوں کہ میں اور حاکم صاحب، اب جو آگے حاکم صاحب ہی چلتے ہیں، جتنی دیر تک میں واضح طور پر اپنا نہ کہوں گا، کیونکہ اب اگلے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب روح اذاں ہے باپ، یہاں تک بات ختم، تو بیٹا نماز دین۔ اب حسین کی بات کرتے ہیں، بیٹا نماز دین، مسجد علی کی ہے، مسجد علی کی ہے۔ یہاں کوئی وانڈ پاتی ہے علی راجہ، مگر آپ سمجھ نہیں رہے، مسجد علی کی ہے۔ اگلی بات مصلی حسین ہے، مصلی حسین ہے۔ آپ خیال اس پہ دلیل چاہیے تو دلیل سن لیجئے گا۔ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت سے میرا حسین بیٹھا ہے۔ میں سمجھا گیا یہ شعر، میں بالکل سمجھا گیا۔ مسجد علی کی، مصلی حسین کا، مجبوری ہے، ہاں شاعر کی یہاں مجبوری تھی کہ لفظ اللہ کے حرف زیادہ ہے، وزن پورا نہیں ہو رہا، مگر لفظ علی وہ وزن میں پورا ہے، اس لیے شاعر نے یہ کہا مسجد علی کی ہے۔ فرما رہے ہیں مسجد علی کی ہے، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ انہوں نے نعرہ تحقیق لگا کے 4 مصرے پیش کیے تاکہ آپ کا وہم بھی ادھر نہ جائے جدھر آپ سوچنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد علی کی ہے۔ تو مصلی حسین کا جاگیر کبریا، یہ میں نے 4 مصرے سمجھا، جاگیر کبریا، بات وہی چلتی آ رہی، ٹھیک ہے؟ اللہ اور حسین کی بات ہو رہی، جاگیر کبریا، یہ اللہ اور حسین کی بات ہے۔ ویسے جیسے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین، بات ویسے ہی ہو، ایسے جاگیر کبریا، ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا ہے، کعبہ پھر وہی بات، کعبہ علی کا ہے، عرش مولا حسین کا ہے۔ اگر تیرے دل میں تو پھر تو مسلح پہ کیا کہہ رہا ہے، علی کو
دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، جو دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، جو دشمن ہوا ہے ہوا ہے علی مرتضی علی مرتضی کا، اسی پر ہی لعنت، اسی پر ہی لعنت خدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے، علی کو نبی سے فتوے ساڑھے تے شرک دے لان والے شان سمجھ دے ایک تے دو دا نہیں، عالم ہو کے علم تو ہے خالی، فرق جان دے پانی تے پیو دا نہیں، پچھو اونا ان جمعیاں تو توڑ تمے وچ ذائقہ سیو دا نہیں، جڑے کہندے علی نو پتہ کوئی نہیں، میں کہنا پتہ اونا نو اپنے پیو دا نہیں، ہوا ہے علی مرتضی کا، جو دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، ابھی تک پتا کا پتہ کر رہا، تک پتا کا پتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو جو دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، جو دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، جو دشمن ہوا ہے علی مرتضی کا، ابھی تک ابھی تک پتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، مولا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جو ذکر علی کی محفل سجا نہیں سکتا، جو ذکر علی کی محفل سجا نہیں سکتا، جو علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، ارے علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی دا پیو بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ حیدری، تاجدار ختم نبوت، کیا اسی پر گفتگو تمام کرتے ہیں اور اس ثنا خان کے نام کرتے ہیں، یہ وقت جتنا آپ چاہیں، جتنا آپ پڑھیں، جتنا آپ سنائیں، عالمی شہرت کے آپ لاکھوں دشمن، کروڑوں بلائیں، کروڑوں دشمن ہے نا اعلیٰ کیا بچاتے ہوئے کیا سبحان اللہ، عزت میں اضافہ ہی ہے، عزت میں اضافہ ہی ہے اور یہ اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ اچھا پہلے میں کچھ دنوں میں بھی بڑا پڑھتا تو پتہ نہیں ہو کے گیا، مگر جب حالانکہ سنی تو ہی تھی یہ روایت امام شافعی کی کہ آپ پر فتوے تھے کہ رفض کا الزام آپ پر کہ آپ رافضی ہیں، جی شیعہ ہونے کا فتویٰ، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں، کیونکہ یہ اس کتاب میں اصل میں باتیں وہی لکھی گئی ہیں جو مسائل اس طرح کے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کرتے تھے، آپ نے پھر وہ اپنی اس کتاب کے اندر بڑی اور بھی باتیں، تو میں آپ کو وہ جیسے لکھا ہے نا ویسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری تحریر میں کوئی فرق نہ آئے۔ حضرت امام شافعی فقہ کے جو تیسرے امام، پہلے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، دوسرے امام امام مالک، تیسرے امام امام شافعی،
چوتھے امام امام احمد بن حنبل، پھر احمد بن حنبل کے 6 شاگرد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی. یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. یہ امام شافعی حد نہیں کرتی ذکر اہل بیت، اور اس پر فتویٰ کیا لگا؟ آپ پر رفض یعنی شیعہ ہونے کی تہمت لگی. فتویٰ بھی لکھا ہے تہمت. جب آپ پر یہ بات پہنچی نا تو آپ نے کہا اچھا اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے تو جن و انس گواہ رہنا میں یقیناً رافضی. اچھا اب ضمناً بات ہوئی امام نسائی کی، میں نے لیا نا نام وہ حدیث جس کی وہ کتاب جس میں 200 حدیثیں جو مولا علی کی شان. اچھا اب اس کو کیونکہ ظاہر مرتب کیا گیا مگر حدیثیں وہی اکٹھی کی گئی. امام نسائی 200 حدیثیں ہیں صرف کس کی؟ یہ حجت الاسلام شاہ حسین رضوی جنہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے. پیشکش مولانا محمد ایوب کی ہے، اور مکہ بانی ہے کاروان حج مکہ کا. انہوں نے پھر کیونکہ مکے میں اس کا آنا جانا تھا امام نسائی کی کتاب لی. 200 حدیثیں جو صرف مولا علی کی شان ہے. مسجد میں بیٹھے تھے بندے اکٹھے ہو گئے، کہا سنا تم نے علی کی شان میں حدیثیں لکھی؟ کہا لکھی. کہا اچھا 200 اب ہم جس کی شان میں کہتے ہیں لکھو. کہا حدیثیں اور وہ بھی نہیں ہیں، یہ حدیث ہے. کہا اب 200 اس کے برابر لکھو. کہا میں نہیں لکھ سکتا. مار دیے جاؤ. آخری بات کی آخری بات مار دیے جاؤ. مار دو. مکے مارے، ڈنڈے مارے. 3 دن گزرے. امام نسائی اسی مار کی وجہ سے دنیا سے گزر گیا. اس کا جرم کیا تھا؟ یہ جرم. یہ سلسلے چلتے رہے، عزتیں اللہ دیتا رہا. میں ساہیوال کا وہ نام جس کا ہر کلام جس میں 5واں شعر ہوتا ہے. ہمارا ایک ایسا نعت خوان گزرا ہے محمد یوسف میمن جو کہتے ہیں میں 5واں شعر پڑھ رہا ہوں. آپ کے کلام میں 5واں شعر ہوتا ہے. آؤ جنہوں نے کوئی مضمون ایسا نہیں جس کو آپ نے نہ لیا ہو اور نہ لکھا ہو. والدین کی شان حضور، پھر حضور کی شان میں نعتیں، اماں حلیمہ کی بارگاہ میں عقیدتیں، حضور کے اہل بیت کی بارگاہ میں، اصحاب کی بارگاہ میں حمدیہ کلام. آؤ دیکھتے ہیں گلدستہ ہمارے محترم کس طرح پیش کرتے ہیں.